اس رمضان مل کر دعا کرتے ہیں، اور یہ دعا آپ اپنے لیے بھی کریں اور اسے سکون سے سنیں اور دل میں آمین کہیں اور اسے دوسروں تک پہنچائیں۔ ہو سکتا ہے دوسرے لوگوں کی آمین سے ہماری دعا بھی قبول ہو جائے۔ یا اللہ، اس رمضان کو ہماری زندگی کا بہترین رمضان بنا دے۔ یا اللہ، اس رمضان میں ہمیں روزے رکھنے کی اور ہر سانس پر نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ فاتحین۔ اے سننے والے، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں ایک بار پھر رمضان عطا کیا۔ یا اللہ تو رحمان ہے، میری زندگی میں ایسا رمضان بھی لکھ دے یا رب کہ سحری مکہ میں کروں اور افطاری مدینہ میں۔ یا غفور الرحیم، یا اللہ ماہ رمضان کے صدقے ہمارے تمام گناہ معاف فرما۔ یا رحمان اللہ، یا اللہ، یا رحمان اللہ ہماری ادھوری خواہشوں کو مکمل کر دے۔ یا اللہ اس رمضان تو ہم سے راضی ہو جا۔ یا اللہ ہماری چاہت پر تو کن فرما دے۔ یا اللہ اس رمضان ہمارے دلوں کو سکون بخش دے۔ یا اللہ تجھے اس رمضان کا واسطہ ہمارے گھروں میں رحمت نازل فرما، ہمارے گھروں میں خوشحالی پیدا کر دے، ہمارے ملک پاکستان میں خوشحالی پیدا کر دے۔ یا غفور الرحیم اللہ، جو بیمار ہے انہیں صحت عطا فرما، جو بیمار ہے انہیں صحت کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ اس رمضان میں سب کو روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم پر اپنی رحمت نازل فرما، برکت نازل فرما، اور اس رمضان میں ہمارے لیے خیر و عافیت دے۔ اے اللہ جب بھی ہم نے تجھ سے نہ مانگا تب بھی تو نے ہمیں عطا کیا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم تجھ سے مانگیں اور تو نہ عطا کرے؟ اے اللہ ہمیں صحت، سلامتی اور عافیت کے ساتھ اس رمضان کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے پیارے رب، اس پیارے مہینے کے صدقے لکھ دے ہمارے نصیب میں برکت والا رزق اور ایسی زندگی جس میں تیری رضا شامل ہو۔ یا اللہ، یا رب ہر ایک ایمان والے کو روزے رکھنے کی ہدایت دے۔ رمضان میں ہمیں پوری توفیق عطا فرما کہ ہم تجھے راضی کر سکیں۔ یا اللہ تجھے ہمیں راضی کرنے کا طریقہ نہیں آتا، پھر بھی ہر روز تجھ سے آس لگائے اس امید سے تجھ سے دعا مانگتے ہیں کہ تو ہی ہماری دعا قبول کرے گا۔ تیرے سوا ہماری کون دعا سنتا ہے؟ تیرے سوا ہماری کوئی نہیں سنتا۔ یا اللہ، اے اللہ ہماری زبان پر کلمہ طیبہ جاری کر دے۔ اے اللہ ہمیں کامل ایمان نصیب فرما اور پوری ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں پورے رمضان کی نعمتیں نواز دے، ہمیں برکتیں نواز دے۔ اے اللہ ہم پر اپنی رحمت نازل فرما، کرم کی بارش عطا فرما، رزق حلال عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں دین اسلام کے احکام پر مکمل طور پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ تو ہمیں اپنا محتاج بنا، کسی غیر کا محتاج نہ بنا۔ اے اللہ ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں حج مقبول نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں جھوٹ، غیبت، بغض و کینہ، برائی، جھگڑے فساد سے دور رکھ۔ اے اللہ ہم سے تنگ دستی، خوف، گھبراہٹ اور قرض کے بوجھ کو دور فرما۔ اے اللہ ہمیں قیامت کے دن حضور اقدس کی شفاعت نصیب فرما۔ اے اللہ تو ہمیں اپنی محبت اور ہمارے آقا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ اے اللہ ہمیں موت کی سختی سے اور قبر کے عذاب سے بچا۔ اے اللہ منکر نکیر کے سوالات ہم پر آسان فرما۔ اے اللہ ہمیں قیامت کے روز اپنا دیدار نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں قیامت کے دن حضور کے ہاتھ سے جام کوثر پینا نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں قیامت کی گرمی سے اور جہنم کی آگ سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمیں اور تمام مومنین کو حشر کی رسوائیوں سے بچا۔ اے اللہ نامہ اعمال
ہمارے دائیں ہاتھ میں نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ پل صراط پر بجلی کی طرح گزرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے دونوں جہانوں کے مالک ہماری دعاؤں پر کن فرما۔ یا اللہ تجھ سے نہ مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ اے اللہ ہم کو دجال کے فتنے، شیطان اور نفس کے شر سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ ہر چھوٹی بڑی بیماری سے ہمیں اور کل مومنین و مومنات کو محفوظ رکھ۔ اے اللہ ہمیں تقوی اور پرہیزگاری عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں حضور اقدس کے پیارے طریقے پر قائم رکھ۔ اے اللہ ہمیں حضور اکرم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یا غفور الرحیم اللہ تو ہی سننے والا ہے، بے شک انشاءاللہ تو ہم سب کی دعاؤں پر کن فرمائے گا۔ یا اللہ ہمیشہ اس یقین سے تجھ سے دعا مانگتے ہیں کہ تو ہی سنتا ہے، تو ہی قبول کرتا ہے۔ مالک ہماری دعاؤں پر کن فرما، ہمیں کسی کا محتاج نہ کرنا۔ اے اللہ جو اس دنیا سے رخصت فرما گئے ہیں انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ سب کے والدین کو جو اس دنیا سے رخصت فرما گئے ہیں مالک ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ مالک سب کو بخش دے۔ مالک تو بخشنے والا ہے، مالک تو عطا کرنے والا ہے، مالک تو سب کچھ کرنے والا ہے جو ہم نہیں کر سکتے۔ مالک تجھ سے ہی مانگتے ہیں اور انشاءاللہ تجھ سے ہی مانگتے رہیں گے، اس یقین کے ساتھ کہ تو ہی دیتا ہے، دے رہا ہے اور انشاءاللہ دیتا رہے گا۔